اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے ہر وقت جنگ کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم لوگ اپنی زندگی کے نظام کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، مگر دشمن اس اصلاحی کام کی مزاحمت کر رہے ہیں، جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے مسلمان کمزور تھے، منتشر تھے، ان کو صرف اسلام کی تبلیغ کا حکم تھا، اور مخالفین اگر ظلم و ستم کرتے تو مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت تھی۔ مگر چونکہ اب ریاست مدینہ ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی شہری ریاست بن چکی تھی، اور اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پرامن اصلاح کی دعوت کر رہے ہیں، اگر مشرکین یا منافقین آگے سے مسلح مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے روزوں کی بات آئی، روزے میں انسان کس طرح کھانے پینے کی قربانی دیتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے جسم پہ آنے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اگلے درجے کی مشکل عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قتال کرو۔ کس سے قتال کرو؟ ان سے جو تمہیں قتل کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ جہاد ایک فرض عبادت ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کر رکھنا اور اپنے آپ کو نیکی کے اوپر جما کر رکھنا۔ دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آگے انشاءاللہ آنے والی آیات میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں ہے، پس اے نبی ان ناشکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیرہ کرو۔ جہاد بالقرآن یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت ہی عظیم طریقے کا جہاد ہے، اسے جہاد کبیرہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اسے اللہ کی خاطر لوگوں تک آگے پہنچانا ہے۔ اسے نہ صرف اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، یعنی اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس آیت میں قرآن کی دعوت کو پرامن طریقے سے پیش کرنے کو جہاد کہا گیا۔ اور دوسری قسم ایک مشکل قسم ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یعنی ان لوگوں سے جنگ کرنا جو ہماری سالمیت پہ حملہ کرتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، یا ہماری معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری سرزمین پر حملہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرنا، ان کو مار بھگانا، یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا جہاد ہے۔ آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے مطابق مسلمانوں کے لیے لڑنا اس لیے حلال کیا گیا کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، انہیں بے گھر اور بے وطن کیا گیا، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب ان پر جنگ مسلط ہو رہی تھی اور انہیں اپنا دفاع کرنا تھا، تو یہاں حملہ آور ہو کر
تلوار اٹھانے کا حکم نہیں بلکہ دفاع کی جد و جہد کا حکم ہے تاکہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ عورتوں اور بچوں کو ختم کرنا شروع کر دیں، یعنی یہ آپس میں لڑائی کے دوران عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ دیں اور ہسپتالوں اور اسکولوں کو تباہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ حادثے نہیں بڑھنا، جتنا وہ کر رہے ہیں اس کو روکو، اس کو ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حادثے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسلم کتاب الایمان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مال مت دو۔ اس نے عرض کیا اگر وہ لڑائی کرے؟ تو آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے؟ تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو، پہلے صلح سے معاملہ حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگر دشمن صلح پہ راضی نہ ہو اور معاشرے کا مظلوم طبقہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے اور معاشرے میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، مگر کسی صورت بھی حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی حدود سے آگے بڑھنے والوں میں ہمیں شامل نہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔